معزز خواتین و حضرات، آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، اور جو غزل آپ کی خدمت میں آج پیش کی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے بے چین لکیریں۔ بے چین لکیریں ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو پیاس کی شدت سے اس بات کے باوجود کہ پانی بہت بڑی مقدار میں موجود تھا، لیکن پھر بھی وہ پانی نہ ملنے سے انتقال فرما گیا۔ تو آئیے یہ غزل سنتے ہیں، بے چین لکیریں۔ عرض کیا ہے، ایک رات کے پچھلے پہر، ایک رات کے پچھلے پہر آنکھ کھلی۔ کیوں کھلی؟ ایک رات کے پچھلے پہر آنکھ کھلی، کسی کے درد بھرے نالوں سے۔ ایک رات کے پچھلے پہر آنکھ کھلی، کسی کے درد بھرے نالوں سے۔ درد بھرے نالوں سے اس کے کیا ہوا؟ درد بھرے نالوں سے اس کے تھم گئی زمین، لرز گیا آسماں۔ درد بھرے نالوں سے اس کے تھم گئی زمین، لرز گیا آسماں۔ اور کیا ہوا؟ بجلی لگی کڑکنے، بجلی لگی کڑکنے، ایک شور ہوا۔ بجلی لگی کڑکنے، ایک شور ہوا، برسنے لگا پانی۔ کیا برسنے لگا؟ برسنے لگا پانی، زمین ہوئی جل تھل۔ بجلی لگی کڑکنے، ایک شور ہوا، برسنے لگا پانی، زمین ہوئی جل تھل۔ جان سکا مدد کو مگر میں اس کی، جان سکا مدد کو مگر میں اس کی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر چھا گیا سناٹا، پھر چھا گیا سناٹا، اور موت کا سکوت، اور موت کا سکوت۔ جان سکا مدد کو مگر میں اس کی، پھر چھا گیا سناٹا، اور موت کا سکوت۔ صبح جو ہوئی تو سورج چمکا۔ کیا چمکا؟ صبح جو ہوئی تو سورج چمکا۔ پھر کیا ہوا؟ دوڑی خلقت ادھر، دوڑا میں بھی ادھر۔ صبح جو ہوئی تو سورج چمکا، دوڑی خلقت ادھر، دوڑا میں بھی ادھر۔ منظر تھا بڑا ڈراؤنا، منظر تھا بڑا ڈراؤنا۔ کیا تھا؟ ایک صراحی رکھی تھی خالی، ایک صراحی رکھی تھی خالی۔ منظر تھا بڑا ڈراؤنا، ایک صراحی رکھی تھی خالی۔ ایک بے جان جسم پڑا تھا وہاں پہ۔ کیا پڑا تھا؟ ایک بے جان جسم پڑا تھا وہاں پہ۔ زمیں پہ جد و جہد کی اس کے نشاں تھے بہت، زمیں پہ جد و جہد کی اس کے نشاں تھے بہت۔ ایک بے جان جسم پڑا تھا وہاں پہ، زمیں پہ جد و جہد کی اس کے نشاں تھے بہت۔ صراحی رکھی ہے ابھی تک،
کیا رکھا ہے؟ سراہی رکھی ہے ابھی تک وہیں پہ، اور کیا ہے؟ چند بے چین لکیریں ہیں، چند بے چین لکیریں ہیں، کہاں پہ؟ چند بے چین لکیریں ہیں زمیں پہ، وہیں پہ سراہی رکھی ہے وہیں پہ ابھی تک، چند بے چین لکیریں ہیں زمیں پہ، وہیں پہ اب رات کے پچھلے پہر، اب کیا ہوتا ہے؟ اب رات کے پچھلے پہر سنتا ہوں نالے اس کے، سنتا ہوں نالے اس کے، یہ صدائیں آتی ہیں شاید، یہ صدائیں آتی ہیں شاید وہیں سے کہیں سے، یہ صدائیں آتی ہیں شاید، اب رات کے پچھلے پہر سنتا ہوں نالے اس کے، یہ صدائیں آتی ہیں شاید وہیں سے کہیں سے، مجرم ہوں میں اس کا اے لوگوں، کیا ہوں؟ مجرم ہوں میں اس کا اے لوگوں، دوڑوں ہوں لے کے پانی، کیا کرتا ہوں؟ دوڑوں ہوں لے کے پانی، کوئی نہیں مگر وہاں پہ، کوئی نہیں مگر وہاں پہ، مجرم ہوں میں اس کا اے لوگوں، دوڑوں ہوں لے کے پانی، کوئی نہیں مگر وہاں پہ۔ تو سامعین، یہ خوبصورت غزل تھی بے چین لکیریں ایک رات کے پچھلے پہر، آنکھ کھلی کسی کے درد بھرے نالوں سے، جا نہ سکا مدد کو مگر میں اس کی، پھر چھا گیا سناٹا اور موت کا سکوت، ایک بے جان جسم پڑا تھا وہاں پہ، زمیں پہ جد و جہد کی اس کے نشاں تھے بہت، سراہی رکھی ہے ابھی تک وہیں پہ، چند بے چین لکیریں ہیں زمیں پہ، وہیں پہ اب رات کے پچھلے پہر سنتا ہوں نالے اس کے، یہ صدائیں آتی ہیں شاید وہیں سے کہیں سے، دوڑوں ہوں لے کے پانی، کوئی نہیں مگر وہاں پہ، دوڑوں ہوں لے کے پانی، کوئی نہیں مگر وہاں پہ۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ غزل تھی۔ اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اپنا حسب روایت منتخب اشعار کا سیکشن، لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے جیسے باذوق لوگوں کو، اہل ذوق کو یہ شیئر کریں اور انہیں یہ بھیجیں، تو اس پہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ تو آئیے پہلا شعر یہ سنتے ہیں۔ آج ہم حروف تہجی کے حساب سے اس چھوٹی ہے کے شعر پڑھیں گے۔ تو پہلا شعر جیسا کہ اردو کی مٹھاس نامی غزل میں تھا، وہ یہاں پر ہے۔ ہونٹوں کی شیرنی ہے خوبصورت کلمے، ہونٹوں کی شیرنی ہے خوبصورت کلمے، انمول گھڑیوں کو، انمول گھڑیوں کو امر جو کر دیں، شگفتہ گلوں کو جیسے، شگفتہ گلوں کو جیسے کشید کر کے، عرق ان کے سماعتوں میں انڈیل دے۔ اس خوبصورت ان دو شعروں کو دوبارہ سناتا ہوں۔ ہونٹوں کی شیرنی ہے خوبصورت کلمے،
انمول گھڑیوں کو امر جو کر دیں، شگفتہ گلوں کو جیسے کشید کر کے عرق ان کے سماعتوں میں انڈیل دیں۔ اگلا شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے، ہونٹوں کو چبایا اس نے، کیا چبایا؟ ہونٹوں کو چبایا اس نے، کہاں پہ؟ ہونٹوں کو چبایا اس نے دانتوں کے درمیان ایسے، ہونٹوں کو چبایا اس نے دانتوں کے درمیان ایسے، مرغ بسمل پھڑ پھڑائے، کیسے پھڑ پھڑائے؟ مرغ بسمل پھڑ پھڑائے جان جانے سے جیسے، ہونٹوں کو چبایا اس نے دانتوں کے درمیان ایسے، مرغ بسمل پھڑ پھڑائے جان جانے سے جیسے۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے، ہجر کے بعد ایسے ہوئے اشک رواں، ہجر کے بعد ایسے ہوئے اشک رواں، جاری ہیں جو اب تک، جاری ہیں جو اب تک بنا رکے ہوئے، ہجر کے بعد ایسے ہوئے اشک رواں، جاری ہیں جو اب تک بنا رکے ہوئے۔ اگلا شعر ارشاد ہے، ہر سمت ہے سکوت، ہر سمت ہے سکوت، ہر سمت ہے سکوت، ہر سمت ہے جمود، ہر سمت ہے سکوت، ہر سمت ہے جمود، بکھر رہی ہے میری کائنات، کیا بکھر رہی ہے؟ بکھر رہی ہے میری کائنات شور کے بنا، بکھر رہی ہے میری کائنات شور کے بنا، ہر سمت ہے سکوت، ہر سمت ہے جمود، بکھر رہی ہے میری کائنات شور کے بنا۔ اگلا شعر ہے، ہار جیت ہوئی بہار میں کچھ اس طرح، ہار جیت کب ہوئی؟ بہار میں، ہار جیت ہوئی بہار میں کچھ اس طرح، ہار ڈالا اس نے آ کے، کہاں ڈالا؟ ہار ڈالا اس نے آ کے میری قبر پہ، ہار جیت، دیکھیے ہار جیت دونوں ساتھ ہیں اس میں، ہار بھی اور جیت بھی، ہار جیت ہوئی بہار میں کچھ اس طرح، ہار ڈالا اس نے آ کے میری قبر پہ۔ اگلا شعر ہے، آخری ہے نہیں ایک اور ہے اس کے بعد، ہزاروں سجدے، ہزاروں سجدے اور انگنت عبادات تو کر لیں، ہزاروں سجدے اور انگنت عبادات تو کر لیں، وہی جنت کے جس کا وعدہ ہے، کس کا وعدہ ہے؟ وہی جنت کے جس کا وعدہ ہے، شاید پھر بھی نہ ملے، ہزاروں سجدے اور انگنت عبادات تو کر لیں، وہی جنت کے جس کا وعدہ ہے، شاید پھر بھی نہ ملے، کیوں؟ معشوق کی تو عادت ہے، کیا ہے؟ معشوق کی تو عادت ہے بھولنا اور مکر جانا، معشوق کی تو عادت ہے بھولنا اور مکر جانا، کہیں یہ محبوب بھی، کہیں یہ محبوب بھی معشوق کے جیسا تو نہیں ہے، کہیں یہ محبوب بھی معشوق کے جیسا تو نہیں ہے۔ اور آج کا آخری شعر سنیے گا، ہے یہ عشق کا شاخسانہ، کیا شاخسانہ عشق کا؟ ہے یہ عشق کا شاخسانہ کہ تو بھی بنا ہے بیگانہ، ہے یہ عشق کا شاخسانہ کہ تو بھی بنا ہے بیگانہ۔ تو خواتین و حضرات،
اسی کے ساتھ ہم آج کی محفل کا اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے۔